بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور سنیں گے اور پڑھیں گے لیلۃ القدر کا واقعہ، شان نزول۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کا شان نزول اور واقعہ آپ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ثواب درا حاصل کریں۔ ایمان افروز حکایت، سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار یک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کو ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے ان 8 گھیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گھیسوں زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک ستون سے باندھ دیا
اور انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنس دیا، اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفا کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خاک تر ہو گئی۔ ماخذ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 306۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں۔ حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد و تکلیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا رشک آیا، اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ تعالی عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ ماخذ تفسیر عزیزی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم بنی اسرائیل کے بزرگوں کی عبادت سے زیادہ اجر پا سکیں۔